اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 تا 48 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے ان نکات میں بیان کیے گئے اہم نکات کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نمبر 1، جنگی تدابیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی کی کامیابی کی تدبیر اور دشمن کے مقابلے کے وقت شجاعت کا سبق سکھا رہا ہے۔ ایک غزوے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اگلی آیت میں کا جو اہم پوائنٹ ہے عطاء الہی میں کامیابی۔ اس آیت کریمہ میں مومنین کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل سے قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ آیت نمبر 47، لشکر کفار کا شان و شوکت۔ جب تک بدر کے چشمہ پر پہنچ کر مجلس کی ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں، وہاں گانے بجانے والی عورتیں کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پئیں گے، مزے اڑائیں گے اور 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے، تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہے۔ مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا رعب طاری ہو جائے کہ پھر ہم کبھی ہمارے مقابلے کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ گویا اس وقت تک ابو جہل کا ارادہ صرف اپنی شان و شوکت جتلانا اور مسلمانوں پر رعب طاری کرنا تھا۔ آیت نمبر 48، اس میں جنگ بدر میں سراقہ بن مالک کا موجود ہونا اور کافروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور شیطان کا ان کے مال کو آراستہ کر کے دکھانا۔ قریش اور بنو کنانہ کے آپس میں دشمنی تھی اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے خطرہ یا شکست کا باعث نہ بن جائیں، اس لیے انہوں نے اس خدشات کو مٹانے کے لیے شیطان خود بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے لشکر میں موجود ہوا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ ہماری طرف سے تم لوگ بالکل مطمئن رہو، اس معاملے میں ہم لوگ تمہاری حمایت کریں گے۔ فرشتوں کا نزول۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے دیکھ لیے اور یہ اندازہ کر لیا کہ اب مشرکین کی شکست یقینی ہے، تو وہ وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا، آئین مشکل کے وقت میں آپ کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت بھی شیطان نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہ بتلایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے، لہٰذا تم بروقت اس کا تدارک سوچ لو، بلکہ انہیں دغا دے کر واپس چلا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے ان آیات کے اہم پوائنٹس۔ اب ہم ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایو، اے الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ایسا جب لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، فئاتن جماعت سے، فاستبقوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو، اللہ کو، کثیرا بہت، لعلکم تاکہ تم، تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا مراد حاصل کرو۔ اگلی آیت دیکھیں۔ وَآتِیُوا اور حکم مانو، اللہ کا، وَرَسُولَہُ اور اس کے رسول کا، وَلَا تَنَازَعُوا اور نہ جھگڑا کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل،
وَتَذْهَبَ اور جاتی رہے گی رِیحُکم تمہاری ہوا وَاصْبِرُوا اور صبر کرو اِنَّا بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے ولا اور نہ تکونوا ہو جانا کالذین ان جیسے خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے باتراً اتراتے ہوئے ورئاء اور دکھانے کے لیے الناس سے لوگوں کو وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں من عن سبیل اللہ کے راستے سے واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو یعملون کرتے ہیں محیط احاطہ کیے ہوئے ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ جو عمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے وَإِذْ اور جب یَزَّنَ خوش نما کر دیے لہم ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال وکالا اور کہا لغالب نہیں غالب لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناس من سے الناس لوگ وَإِنِّي اور بے شک میں جار لکم تمہارا رفیق ہوں فلما پس جب تراءتا سامنے ہو الفئاتین دو فوجیں ناکسا پھر گیا اعلیٰ پر آکے بہے اپنی ایڑیوں وکالا اور کہا انی بے شک میں بریئن الگ ہوں منکم تم سے انی بے شک آرا دیکھتا ہوں ما جو لا نہیں تارونا تم دیکھتے انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ اور اللہ شدید سخت العقاب عذاب کرنے والا ہے وَإِذْ يَسَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي يَرٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَاتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ وَلَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے وَإِذَا اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھایا اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارہ ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے واللہ شدید العقاب اور خدا جو ہے سخت عذاب کرنے والا ہے تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ کل اگلی آیات پڑھیں گے